سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دم بھرا. میں نہیں کہوں گا انہوں نے محبت کی، کیونکہ صحابہ سے جس کو محبت ہوگی وہ نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے گا، اور جس کو نبی کے گھر والوں سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے محبت کرے گا، چونکہ ان دونوں سے محبت کی بنیادی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ والے ہیں. ایسا ہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ایسا ہی ہے؟ اور ہم نبی کے گھر والوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، ورنہ نبی کے رشتہ دار تو اور بھی ہیں. ابو لہب سے محبت ہے کسی کو؟ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو حضور کا چچا ہے. ابو لہب سے کسی کو محبت نہیں ہے. ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضور کی چچی ہے، سگی، کسی کو محبت ہے؟ نہیں. تو کسی سے بھی محبت کا جو بنیادی مرکز اور بنیادی نقطہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی اس عقدے کو کھولا ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جس نے بھی صحابہ سے محبت کیا اس وجہ سے کیا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے بھی صحابہ سے دشمنی رکھی تو پھر اس نے اسی وجہ سے دشمنی رکھی ہے کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی. تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی پھر وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرے گا. کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کو چھوڑتے ہیں. ابو بکر صدیق اکبر کو چھوڑتے ہیں، عمر فاروق کو چھوڑتے ہیں، عثمان ذو النورین کو چھوڑتے ہیں، ان کے علاوہ علی حیدر کرار کے علاوہ اور ایک دو صحابہ کے علاوہ سب کو چھوڑتے ہیں. جبکہ اہل سنت و جماعت جس میں آپ ہیں، خدا کی فضل سے میں ہوں اور ساری دنیا کے اکثر مسلمان ہیں، ہر 100 میں سے 99، ہر 100 میں سے 99، بلکہ ہر 1000 میں 999 وہی مسلمان ہیں، وہی مسلمان ہیں. ہر 1000 میں 999 وہی مسلمان پائے جاتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہر 1000 میں 999. نبی میرے امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. مشکل کے سمندر میں، مشکلات اور آزمائشوں کے سمندر میں ہم اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں. مشکلات کے سمندر میں، آزمائشوں کے سمندر میں، گناہوں کے سمندر میں، بدعقیدیوں کے سمندر میں، بد اعتقادیوں کے سمندر میں اور لوگ ڈوبیں گے، ہم اہل سنت کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ سمندر میں چلنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک ستاروں کو دیکھ کر راستے کا پتہ کرنا کہ ستارے معلوم ہوں، کہ ستاروں کے ذریعے سے راستے کا پتہ چلے اور منزل کی خبر ہو. اور دوسرا وہ جہاز چاہیے ہوتا ہے، وہ کشتی چاہیے ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر کے ان ستاروں کو دیکھتے ہوئے منزل تک پہنچنا ہوگا. اور لوگ ان بدعقیدگیوں کے سمندر میں ڈوبیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ستارے بھی ہیں اور ہمارے پاس پار لگنے کے لیے کشتی بھی موجود ہے. ستارے ہیں محمد مصطفیٰ کے صحابہ اور کشتی ہے محمد مصطفیٰ کے گھر والے. فکر وہ کریں کہ جنہوں نے نام برابر ستاروں کو تو لے لیا، کشتی چھوڑ دی، جس کشتی کے بارے میں رب کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، کہ جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، تر گئے تھے، ڈوبنے سے بچ گئے تھے. میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہوگا بچ جائے گا. کچھ لوگوں نے نام کرنے کے لیے ستاروں کو تو لے لیا لیکن کشتی چھوڑ دی، کشتی نوح چھوڑ دی. جن کو ناصبی اور خوارج کہا جاتا، انہیں
दिया कि जो सहाबा के नाम पर तो आए अहले बैत को छोड़ बैठे, अली हैदर कर्रार का जिक्र उनको परेशान कर देता। अली हैदर कर्रार को मौला कहना, जबकि सारी दुनिया के मौलानाओं को मौलाना 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 कहते फिरते हैं, लेकिन अली हैदर कर्रार को मौलल मोमिनीन या मौलल मुस्लिमीन कहा जाए तो उनको परेशानी लाहिक हो जाती है। नाम के सहाबा को तो ले लिया, लेकिन अहले बैत की कश्ती छोड़ दी। उन्हें फिक्र करनी चाहिए कि वो डूबे ही डूबे। और कुछ वो लोग जिन्होंने नाम के सहाबा को तो ले लिया, नाम के अहले बैत को तो ले लिया, अली हैदर कर्रार का नाम तो ले लिया, बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदुन निसाइल आलमीन हुजूर किबला व काबा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम तो ले लिया, इमाम हसन मुश्तबा का नाम तो ले लिया, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा का नाम तो ले लिया, लेकिन सहाबा इकराम को छोड़ दिया। और सहाबा इकराम हजरत अबू बकर जैसी शख्सियत पर तबर्रा और लान और तान करने लगे। इन्होंने नाम की कश्ती पर हाथ तो रखा, मैं नहीं कहूँगा ये कश्ती में सवार हो गए, इसलिए कि जो सहाबा रसूल से छूटा वह अहले बैत से भी छूटा, और जो अहले बैत से छूटा वो सहाबा रसूल से भी छूटा, और जो इन दोनों से छूटा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी छूटा, क्योंकि इन दोनों जमातों से मोहब्बत का मदार नबी मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफात है। लेकिन मुबारक हो अहले सुन्नत को, मुबारक हो अहले सुन्नत व जमात को, जो हर 1000 मुसलमानों में से 999 हैं, उनको मुबारक हो कि इनके एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हुजूर के घर वालों का दामन है, दोनों के दामन है। कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, बेड़ा पार है। इधर सहाबा भी हैं, इधर अहले बैत अथार भी। आप अहले सुन्नत की किताबों का मुताला करके देख ले, जो उस तरफ झुके उन्होंने हद खत्म कर दी अहले बैत के बुक्स में, जो सहाबा की तरफ झुके सिर्फ हद खत्म कर दी अहले बैत की शान घटाने में, और जो अहले बैत का नाम लेने लगे सिर्फ सहाबा को छोड़ के हद खत्म कर दी सहाबा रसूल की शान घटाने में। लेकिन जहां आपको दोनों की शानें सुनने को मिलेंगी और ईमान को रोशनी और ताजगी और बालिदगी मिलेगी, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के उलमा और उनकी किताबें हैं, जहां सहाबा इकराम का तस्करा भी आपको रच के मिलेगा पढ़ने और सुनने को, और अहले बैत का तस्करा भी रच के मिलेगा पढ़ने और सुनने को। ये सिर्फ अहले सुन्नत व जमात।